سبسکرائب کیجئے قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، سورہ ابراہیم آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ مکی صورت ہے، 72 آیات ہیں، 7 رکوع، 52 آیات ہیں اور 7 رکوع پر مشتمل یہ صورت ہے۔ 13واں پارہ ہے، اور دوسرے رکوع کی کچھ آیات آج آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ گزارشات سماعت فرمائی تھیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، میں نے جس قوم کی طرف تمہیں بھیجا ہے نا، تمہاری بعثت کا مقصد کیا ہے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کر کھڑا کرو، اور پھر اس قوم کو گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں یاد کرواؤ، ان دنوں کے بارے میں کہ جن دنوں کے اندر میں نے ان پر احسانات کیے تھے، کہ ان دنوں کے اندر میری بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اور اے موسیٰ، اپنی قوم سے کہو کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات عطا فرمائی تھی آل فرعون سے، جو تمہیں بدترین تکالیف پہنچا رہے تھے۔ ان تکالیف میں سے ایک تکلیف یہ بھی تھی کہ وہ تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے۔ اور پھر گزشتہ درس کے آخر میں آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا شکر کریں گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ کفران نعمت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس حال میں بھی رہو، ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو بھی حال زندگی کے اندر آئے وہ اللہ کی نعمتوں سے خالی نہیں ہے،
چاہے پریشانی ہے، چاہے غم ہے، چاہے دکھ ہے، چاہے تکلیف ہے، یا چاہے سکھ ہے، آسانیاں ہیں، راحت ہے، جو بھی حال ہے یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والے حالات اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں۔ ہر حال کے اندر اللہ کی نعمت کی قدر کرو، نہ قدری نہ کرو۔ ایک انسان ہے، زندگی کے 40 سال 50 سال گزر گئے، اچانک وہ بیمار ہوا، زبان پر شکوے اور شکایات آنا شروع ہو گئے۔ وہ دیکھے کہ 40 سال یا 50 سال رب تعالیٰ نے مجھے ہر تکلیف سے محفوظ رکھا، اگر آج تکلیف آ بھی گئی ہے پھر کیا ہوا، میں کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کروں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا محمود غزنوی، اس کا ایک غلام تھا ایاز، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ بادشاہ کا قرب نصیب تھا ایاز کو، بادشاہ کا خاص غلام تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ کے باقی وزراء اور مشیران جو تھے وہ حسد کرتے تھے ایاز سے کہ بادشاہ اسے اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے ایاز کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے دربار سجایا اور ایک کڑوا پھل منگوایا اور سارے وزراء کے ہاتھ کے اندر وہ پھل دے دیا، کہا کہ اسے کاٹو اور کھاؤ۔ اب ایک وزیر نے پھل کاٹا، اسے کھانا شروع کیا تو وہ کڑوا تھا، اس نے تھوک دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت یہ کڑوا ہے۔ دوسرے نے بھی کاٹا اور کھایا، پھینک دیا، کہا بادشاہ سلامت کڑوا ہے۔ سارے دربار نے وہ پھل کاٹا اور کھانے کی کوشش کی، لیکن کڑواہٹ کی وجہ سے وہ پھل نہ کھا سکے اور پھینک دیا، اور زبان پر شکوا کہ بادشاہ سلامت یہ تو کڑوا ہے۔ اسی طرح کا پھل آیا ایاز کے ہاتھ میں، اس نے کاٹا اور کاٹ کر مزے لے کر کھانے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا اے ایاز تجھے کڑوا نہیں لگا، تجھے کڑواہٹ محسوس نہیں ہوئی؟ اس ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت کڑوا تو ہے، کڑواہٹ تو محسوس ہو رہی ہے، پھر تو نے اس کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت ساری زندگی آپ نے جو پھل کھلائے وہ میٹھے تھے، ساری زندگی آپ نے جو پھل کھلائے وہ میٹھے تھے، کیا ہوا کہ ایک مرتبہ آپ نے کڑوا پھل ہمیں کھلا دیا؟ اب مناسب نہیں ہے کہ اس کڑوے پھل پر میں شکوے کرنا شروع کر دوں، شکایات کرنا شروع کر دوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ایاز کو میں نے اپنا قرب نصیب کر رکھا ہے۔ 40 سال زندگی کے گزر جائیں، اللہ تعالیٰ نے راحتیں پہنچائیں، سکون پہنچایا، ہر دکھ ہر تکلیف سے محفوظ رکھا، اچانک کوئی غم آیا، تکلیف آئی، درد آیا تو زبان پر فوراً شکوے، فوراً شکایات۔ نہیں میرے دوست، ان حالات کو بھیجنے والا بھی وہی ہے کہ جس نے 40 سال خوشیاں عطا کی۔ اگر تھوڑی سی پریشانی آئی، غم آیا ہے، تکلیف آئی ہے، زبان پر شکوے نہ لے کر آؤ، شکایات نہ لے کر آؤ، بلکہ اس حال کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اس حال کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر اس حال کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ اس آزمائش کو راحت اور سکون میں تبدیل کر دے گا۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناقدری کرو گے تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اور زمین پر جتنے بھی انسان ہیں نا، سارے کے سارے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا شروع کر دیں تو یاد رکھو اللہ رب العزت کی ذات بے پرواہ ہے،
اللہ رب العزت کی ذات قابل تعریف ہے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ اگر سارے کے سارے انسان متقی بن جائیں، سارے کے سارے انسان ایک دل بن جائیں، متقی بن جائیں، تو یاد رکھ لیں کہ سارے کے سارے اگر متقی بن بھی جائیں نا، پھر بھی وہ اللہ کی کبریائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر سارے کے سارے نافرمان بن جائیں تو پھر بھی وہ اللہ کی کبریائی میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ ہے، هو الغنی ہے، وہ الحمید ہے، وہ پہ بے پرواہ ہے، وہی قابل تعریف ہے۔ اسی بات کو متنبع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، کیا کہا؟ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم۔ مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہا کہ اے میرے حبیب ان سے پوچھو، اے کفار مکہ، الم یاتکم، کیا تم تک نہیں پہنچی، نبأ الذین، ان لوگوں کی خبر، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح وعاد وثمود، کیا تم تک قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کے حالات نہیں پہنچے؟ 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے، لیکن کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 80۔ کیا اللہ نے انہیں نعمتیں عطا نہیں کی تھیں؟ بے شمار نعمتیں انہیں ملی، لیکن ان لوگوں نے نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ رب العزت نے غرق کر دیا۔ قوم عاد طاقتور جسم، چلتے چلتے درخت پر ہاتھ رکھتے درخت کو اکھیڑ کر ساتھ لے جایا کرتے تھے، بلند و بالا چٹانوں کو توڑ کر مکانات و محلات تعمیر کرنے والے، کیا یہ اللہ کے احسانات نہیں تھے ان پر؟ کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں تھیں؟ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ رب العزت نے اس قوم کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ قوم سمود پر بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کی بارشیں کی، لیکن اس قوم نے بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ رب العزت نے ایک زلزلے کی چیخ سے ان کے جگر پھاڑ کر رکھ دیے، کلیجے پھٹ گئے ان کے۔ کیا یہ حالات تم تک نہیں پہنچے؟ وہی اللہ آج موجود ہے کہ جس اللہ نے قوم نوح کو نعمتیں دی، انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ نے پانی کے اندر غرق کیا۔ وہی اللہ آج بھی موجود ہے کہ جس اللہ نے قوم عاد کو نعمتیں دی، انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ نے ہواؤں کے ذریعے پٹخ پٹخ کے زمین پہ مارا۔ وہی اللہ آج بھی موجود ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے قوم سمود کو نعمتوں سے مالا مال کیا، انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ رب العزت نے زلزلے اور فرشتے کی چیخ سے ان کے کلیجوں کو پھاڑ کر رکھ دیا۔ وہ اللہ آج بھی موجود ہے، لیکن آج کلیجے کیوں نہیں پھٹ رہے؟ آج تیز ہوائیں کیوں نہیں چل رہی؟ آج پانی کے عذابات کیوں نہیں آ رہے؟ وہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے صدقے ہیں، دعاؤں کے طفیل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پوچھو ان سے کہ پہلے حالات گزرے نہیں ہیں؟ والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کے حالات جو ان کے بعد گزرے ہیں۔ بہت سارے اقوام کے حالات قرآن کے اندر موجود ہیں، لیکن بہت ساری اقوام کے حالات قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں۔ بے شمار اقوام آئی ہیں، بے شمار قومیں، بے شمار ملتیں اس کائنات کے اندر آئی ہیں۔ چند قوموں کا ذکر ہے، لیکن چند کا ذکر ہی نہیں ہے۔ والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کا حال تمہیں معلوم نہیں ہوا جو ان کے بعد آئے ہیں؟ انہیں کوئی نہیں جانتا، کسی کو خبر نہیں ہے۔ لا یعلمہم الا اللہ، ان کے بارے میں جانتا ہے تو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا ان کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان اقوام نے کیا کیا؟ ان کے پاس رسول آئے، واضح نشانیاں لے کر آئے۔ قوم نے کیا کیا؟ قوم نے یہ کیا
کہ ان نبیوں کے ان رسولوں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے. فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے. کیا مطلب؟ وہ دین حق کی بات کرنا چاہتے تھے، ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کے یہ بتا دیا کہ ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. منہ ان کے بند کر دیے، انہیں بات کرنے نہیں دی، ان کی بات سننے کے لیے تیار کوئی نہ تھا. وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بھی، وہ کہا کرتے تھے کہ جس کی تم دعوت ہمیں دیتے ہو نا، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم بات نہیں مانتے. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ جو دعوت تم ہمیں دے رہے ہو، جس کی دعوت تم ہمیں دے رہے ہو، اس کے بارے میں ہم بہت بڑا شک رکھتے ہیں، ہمیں بڑا بھاری شک ہے. زمانہ جاہلیت، آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا حالات، انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے، قوم نے بات سننے سے انکار کیا، یہاں تک کہ ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. آپ نے سابقہ درسوں کے اندر یہ بات سماعت فرما رکھی ہے کہ اس دھرتی پر کئی انبیاء کو شہید کیا گیا، طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، طرح طرح کے ظلم ان پر مسلط کیے گئے. یہاں تک کہ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ وقت کا نبی دعوت دے رہا ہے اور آگے کھڑا ہونے والا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری بات سننے کو تیار نہیں ہوں، میں تمہاری بات سننے کو تیار نہیں ہوں. اس سے بڑی تکلیف اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی تکلیف اور کیا ہوگی کہ وقت کا نبی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے اور بندہ جو اس کے سامنے کھڑا ہے نبی کے سامنے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کی دعوت تم مجھے دے رہے ہو اس کے وجود میں مجھے شک ہے، مجھے شک ہے کہ اللہ ہے، مجھے شک ہے کہ اس کا کوئی وجود ہے، مجھے شک ہے کہ جنت اور جہنم ہے، مجھے شک ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، مجھے شک ہے کہ قیامت کے حالات برپا ہوں گے. اس طرح کا اظہار کرتے رہے. آج موجودہ دور کے اندر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے قیامت تک کسی نبی نے آنا نہیں، لیکن آج جو علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ علماء جب قرآن کی تشریح کو بیان کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں، اس شریعت اسلامی کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتے ہیں، جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق کو بیان کرتے ہیں، تو آج کا دنیا پرست شخص بھی یہ کہتا ہے او مولوی تو اپنے بات اپنے پاس رکھ، میں تیری بات سننے کو تیار نہیں ہوں، میں تیری بات سننے کو تیار نہیں ہوں. پریشانی والی بات کوئی نہیں. یہ معاملہ تو انبیاء کے ساتھ بھی ہوا. جاءتہم رسلہم بالبینات، جب وہ واضح نشانیاں لے کر آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو کیا ہوا؟ لوگوں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے، بات سننے سے انکار کر دیا. آج بھی لوگ علماء کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اہل علم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، علماء حق کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ویسے بھی علماء حق کم رہ گئے، علماء سو کی کثرت ہے، جو صرف اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے دین کی تشریح اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. دین کی تشریح وہ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، دین کی تشریح وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. بہت کم علماء ایسے رہ گئے جو آج اس پرفتن دور کے اندر بھی حق کو حق بیان کرتے ہیں، اور آج کے لوگ بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یاد رکھو، آج ان کی بات سن لو، نہیں سنو گے تو پھر یاد رکھو جن ہواؤں سے رب نے قوم عاد کو پٹخ پٹخ کے مارا تھا، وہ رب آج اس بات پہ قادر ہے کہ ان ہواؤں کو اللہ نہ کرے وہ ان ہواؤں کو دوبارہ چلا دے. ڈرو، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور پھر وہ کہتے تھے نا ہمیں شک ہے اللہ کے وجود میں.
قالت رسلہم، پھر ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا افی اللہ، کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو فاطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ بغیر ستونوں کے چھت لا کر دکھاؤ، بغیر ستونوں کے چھت کھڑی کر کے دکھاؤ، بغیر سہارے کے چھت کھڑی کر کے دکھاؤ، زمین پر کسی چیز کو ٹھہرا کے دکھاؤ، بلند و بالا پہاڑ بنا کر دکھاؤ، وقت پر سورج اور چاند کا نظام بنا کر دکھاؤ، راتوں کو ستاروں کی جل ملاہٹ، چاند کی چاندنی، سورج کی تپش بنا کر دکھاؤ۔ کیا تم اس کی بناوٹ میں شک کرتے ہو؟ تم دنیا کے اندر کوئی چیز بناؤ گے، بغیر نمونے کے چیز بنا نہیں سکتے۔ کوئی بھی دنیا کا سب سے بڑا مصور لے آئیں، وہ تصویر بنائے گا، لیکن اس کے ذہن میں پہلے ایک نمونہ ہوگا، وہ نمونہ دکھایا جائے گا، اس نمونے کو دیکھ کر وہ تصویر کو تشکیل دے گا، وہ تصویر کو دائرہ کے اندر لے کر آئے گا۔ وہ مصور کیسا بہترین مصور ہے جس نے بغیر نمونے کے دنیا کو بنا ڈالا ہے، دنیا کو بنا ڈالا، پانی پر ایک جاندار کی تصویر بنا ڈالی، ایک خوبصورت شاہکار تشکیل دے دیا۔ تم اس کے وجود میں انکار کرتے ہو، شک کرتے ہو؟ اس کی مہربانی دیکھو، یدعوکم، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ وہ کیوں بلا رہا ہے؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ کہیں کہہ رہا ہے سارعوا الی مغفرہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ کہیں 5 وقت مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ کیوں منادی آواز لگا رہا ہے؟ وہ کیوں بلا رہا ہے؟ وہ اس لیے بلا رہا ہے کہ لیغفر لکم من ذنوبکم، کہ تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر سکے۔ تم آؤ اس کی طرف، تم آؤ اس کی طرف، تم آؤ گے اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ جب گناہ معاف ہوں گے تو ہوگا کیا؟ فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی ملے گی، بڑی کامیابی ملے گی۔ گناہ معاف ہوں گے، آخرت کی منازل آسان ہوں گی۔ گناہ معاف ہوں گے، حوض کوثر پر جام کوثر نصیب ہوگا۔ گناہ معاف ہوں گے، کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ گناہ معاف ہوں گے، کل کی رسوائی سے بچ جاؤ گے۔ رب تمہیں رسوائی سے بچانا چاہتا ہے۔ تم نبی کے امتی ہو، تم اس کے لاڈلے کے امتی ہو، تم اس کے حبیب کے امتی ہو۔ وہ رب یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب کا امتی کل قیامت کے دن رسوا نہ ہو۔ میں اسے کل قیامت کی رسوائی سے بچانا چاہتا ہوں۔ یدعوکم، آؤ آؤ، دوڑو، سارعوا الی مغفرۃ، دوڑو مغفرت کی طرف۔ اللہ کیوں دوڑیں، کیوں آئیں؟ تاکہ میں تمہارے گناہ معاف کروں، تمہارے گناہ معاف کروں۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ الی اجل مسمى، تمہارے گناہ معاف کروں اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے دوں، تاکہ تم دنیا کے اندر بھی سکون سے زندگی گزار سکو اور اخروی زندگی بھی تمہارے سکون کی مقدر بن جائے۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ تو آگے سے وہ جواب کیا دیتے تھے؟ جنہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی نا، وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ یہی جواب مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا، اور اس سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے انہوں نے بھی اپنے انبیاء کو یہ جواب دیا۔ جواب کیا تھا؟ قالوا، وہ کہتے ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری طرح ہی ایک بشر ہو، تم تو ہماری طرح ہی ایک بشر ہو، تم تو ہماری طرح کے ہی ایک انسان ہو، تم ہماری طرح چلتے پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، تم بھی نکاح کرتے ہو، تمہاری بھی اولادیں ہیں، تم ہمیں پھر یہ خاص دعوت کیسے دے رہے ہو؟ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم یہ چاہتے ہو ان تصدونا کہ ہم رک جائیں اس کام سے
عما کان یعبد آباؤنا، اس عبادت سے ہم اپنے آپ کو روک دیں جو عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے تھے؟ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم رک جائیں؟ اگر تم نبی ہو، اگر تم واقعتاً اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندے ہو تو فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کوئی صاف معجزہ لا کر دکھاؤ، صاف معجزہ لا کر دکھاؤ۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے، اور آپ نے گزشتہ درسوں کے اندر یہ بات سماعت فرما رکھی ہے کہ نبی خود کہہ رہے ہیں کہ معجزہ دکھانا میرا کمال نہیں، معجزہ رب کی طرف سے آتا ہے، رب جسے چاہے معجزہ دکھا دے، جس کے ہاتھ پر چاہے معجزہ دکھا دے۔ اور تم جو اپنی منشا کے مطابق معجزے مانگتے ہو، اس طرح معجزے نہیں آیا کرتے۔ قرآن سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ لیکن جس نے بات نہیں ماننی اس نے نہیں ماننی۔ اور پھر آج بھی جب شریعت کے احکامات کسی کو بتائے جاتے ہیں نا، تو ایک جواب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے آبا و اجداد ایسے کرتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آئے ہیں، ہم بھی ایسے کریں گے۔ جب شریعت کے احکامات بتائے جائیں تو آگے سے کہتے ہیں تم ہمیں روکتے ہو، ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں، خاندان کے طریقے کو چھوڑ دیں، تمہاری بات مان لیں۔ اللہ کے بندے، یہ کسی فرد واحد کی بات نہیں، یہ رب کا پیغام ہے، یہ اس کا پیغام ہے کہ جس نے کائنات کو بنایا ہے، بغیر نمونے کے بنایا ہے۔ اور رہی بات کہ تم جو کہتے ہو کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، تو سنو، قالت لہم رسلہم، پھر ان سے ان پیغمبروں نے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم واقعی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، ہم واقعی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن پہلے فرمایا کہ ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے خصوصی احسان فرما دیتا ہے۔ جہاں پر سارے انسانوں کی انسانیت ختم ہوتی ہے، وہاں سے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شروع ہوتا ہے۔ بات یاد رکھیے گا، جہاں پر سارے بشروں کی بشریت ختم ہوتی ہے، وہاں سے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شروع ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو ہمارے جیسے انسان، نانا، ان پر اللہ کا خاص انعام ہوا ہے، ان پر اللہ کا خاص کرم ہوا ہے۔ اللہ نے ان کو گناہوں سے بالکل پاک، ان سے گناہوں کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، معصوم عن الخطا، معصوم عن الخطا۔ اگر کوئی ہستیاں اس کائنات کے اندر آئی ہیں تو وہ کون سی ہیں؟ وہ انبیاء کرام کی ہستیاں ہیں۔ باقی اگر کوئی کہے کہ میں معصوم ہوں، وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ معصوم اگر کوئی ذات ہے جسے رب بھی کہہ رہا ہے کہ یہ معصوم ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ وہ صرف اور صرف انبیاء کی ذات ہے، ان پر اللہ کا خاص فضل ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور دوسری بات یہ کہ تم کہتے ہو کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، تو سنو، یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر، الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر، ان ناتیکم بسلطان، تمہیں کوئی نشانی دکھا سکے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب اللہ پر بھروسہ، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اور ہم اللہ پر بھروسہ کیوں رکھیں؟ ہم اللہ پر بھروسہ کیوں رکھیں؟ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور آخر ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ رکھیں؟ اور آخر ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، جبکہ اس نے ہمیں ہدایت کے راستے بتلا دیے۔ ہم اللہ پر بھروسہ کیوں رکھیں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں ہدایت کے راستے بتا دیے ہیں۔ عقیدہ توحید آپ نے سماعت فرمایا نا، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔
عقیدہ ختم نبوت سماعت فرمایا، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کو سماعت فرمایا، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ کفر سے کیسے بچنا ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ شرک سے کیسے بچنا ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ جب اس رب نے ہمیں ہدایت کے راستے بتائے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس رب کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اب کیسے بھروسہ رکھیں؟ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں۔ اب کون سے اسباب ہیں، کتنے اسباب ہیں، یہ انشاءاللہ زندگی رہی اگلے درس میں عرض کروں گا۔ بس اتنا سماعت فرما لیجئے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے یقین اسباب پر نہ ہو، یقین اسباب پر نہ ہو، یقین مسبب الاسباب پر ہو، اسے ہی توکل کہتے ہیں، اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ اسباب اختیار کریں، لیکن اللہ نے ہر سبب کے اندر تاثیر رکھی ہے، لیکن یقین جو ہے اسباب پر نہ ہو، یقین اس پر ہو کہ جس نے اسباب کے اندر تاثیر رکھی ہے، پھر یہ توکل ہوگا۔ اور اللہ رب العزت قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ ان میں سے کچھ لوگ یہ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہوگا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہوگا۔ اسی کے بارے میں آتا ہے کہ ہم اس کی ذات پر بھروسہ کیوں نہ کریں کہ جس نے ہمیں ہدایت کے راستے دکھائے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور تم نے ہمیں جو تکلیفیں پہنچائی ہیں ان پر ہم یقیناً صبر کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کی سنت ہے کہ وہ تکالیف پر صبر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا ہے، آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ظلم و ستم کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے درس ہے، امت کے لیے تعلیم ہے کہ زندگی کے اندر کوئی بھی مشکل لمحہ آ جائے، کوئی بھی ایسا لمحہ آ جائے کہ جہاں تمہارے قدم ڈگمگانے لگیں، اس حال کے اندر تم صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اس آیت کو سامنے رکھنا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے عطا کرتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے نا، اللہ اسے بغیر حساب کتاب کے عطا کرتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب اسباب کی 3 قسمیں ہیں، اور کون سے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے کہ ان کو ترک اگر کریں گے تو یہ حرام ہوگا۔ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ ان کو ترک کرنا گناہ ہے، اور اگر ان کو ترک کرتے ہوئے موت آ گئی تو یہ موت حرام کی موت ہوگی۔ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ ان کو اختیار کریں گے ثواب ہوگا، نہیں اختیار کریں گے پھر بھی ثواب ہوگا۔ اور کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جن کا تعلق صرف وہم سے ہے، وہ کون سے ہیں، وہ زندگی رہی اگلی نشست کے اندر آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔